دوستو آج جس شخصیت کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں یہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہر مسلمان اس نام سے واقف ہے۔ یہ نام ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کو دنیا امام اعظم کے نام سے بھی جانتی ہے۔ دوستو اس نام سے تو ہر کوئی واقف ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کیا ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کیا ہے اور اسلامی تعلیمات کی ترویج میں آپ کی کیا خدمات ہیں، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات و واقعات پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت امام اعظم کا اسم گرامی نعمان اور کنیت ابو حنیفہ ہے۔ ولادت 80 ہجری میں عراق کے کوفہ شہر میں ہوئی۔ آپ فارسی النسل تھے، والد کا نام ثابت تھا اور آپ کے دادا نعمان بن مرزبان کابل کے آیان و اشراف میں بڑی فہم و فراست کے مالک تھے۔ آپ کے پردادا مرزبان فارس کے ایک علاقے کے حاکم تھے۔ آپ کے والد حضرت ثابت رحمہ اللہ بچپن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لائے گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ اور آپ کی اولاد کے لیے برکت کی دعا فرمائی، اور دعا اس طرح قبول ہوئی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم محدث و فقیہ اور عابد و زاہد شخصیت پیدا ہوئی۔ یاد رہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بنو امیہ کا آخری اور بنو عباس کا ابتدائی دور حکومت دیکھا تھا، اور ان حکمرانوں کے دور میں زندگی بسر کی جو علماء کے قدردان تھے۔ انہیں حکومت کی جانب سے وافر مقدار میں مالی وسائل مہیا کیے جاتے، جس سے ان کی گزر بسر خوشحالی سے ہوتی اور انہیں تلاش روزگار کی ضرورت ہی نہ محسوس ہوتی۔ لیکن امام ابو حنیفہ نے خودداری کا قابل رشک مظاہرہ کرتے ہوئے عزت نفس اور علمی وقار کو پیش نظر رکھا، اور اپنی اقتصادی حالت کو حکومت کا مرہون منت نہ ہونے دیا۔ انہوں نے پوری زندگی خود کما کر کھایا، اور ان کی مقدور بھر یہی کوشش رہی کہ ان کا ہاتھ بلند رہے، کیونکہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے امور تجارت کو سر انجام دینے کے لیے وقت مخصوص کر رکھا تھا۔ آپ ریشم اور اس سے تیار کردہ کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے۔ عراق کے مختلف شہروں میں تجارتی کام کا خوب چلن تھا۔ ان کی ایک مشہور و معروف منڈی بھی تھی، جس میں خرید و فروخت کے لیے لوگ کشاں کشاں پہنچتے۔ وہاں پوری صداقت اور امانت سے لین دین ہوتا۔ لوگ بڑی اطمینان سے سودا سلف خریدتے، کسی کو اندیشہ نہ ہوتا اور نہ ہی کوئی خطرہ محسوس کرتا۔ لوگوں کو منڈی میں خریدنے کے لیے اعلیٰ اور نفیس ورائٹی ملتی، جس سے بلند ذوقی کا احساس پیدا ہوتا۔ تجارت سے امام موصوف کو خاطر خواہ نفع حاصل ہوتا، اور اللہ کے فضل و کرم سے وافر مقدار میں مال و دولت میسر آتا۔ حلال کماتے اور اپنے مال کو اس کی اصلی جگہ پر خرچ کرتے۔ عرف عام میں یہ بات مشہور تھی کہ جب سال پورا ہو جاتا تو آپ تجارت سے حاصل ہونے والے تمام منافع کا حساب لگاتے۔ اپنے ذاتی اخراجات کے لیے مال رکھنے کے بعد باقی مال سے علماء، محدثین، فقہاء اور طلباء کے لیے ضروری اشیاء، خوراک اور لباس خریدتے، اور کچھ جیب خرچ کے لیے انہیں نقد رقم فراہم کرتے ہوئے فرماتے، یہ مال تمہارا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے ہاتھ سے تمہارے مال میں منافع عطا کیا ہے، باخدا میں اپنے مال سے تمہیں کچھ نہیں دے رہا، یہ اللہ کا خاص فضل ہے جو میرے ذریعے آپ تک پہنچ رہا ہے۔ اللہ کے رزق میں اللہ کے سوا کوئی دم نہیں مار سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جود و سخا کی خبریں مشرق و مغرب میں پھیل چکی تھیں۔ خاص طور پر اپنے ہم نشینوں اور ساتھیوں پر بے دریغ خرچ کیا کرتے تھے۔ ایک روز امام موصوف کا ایک ہم نشین منڈی میں آیا اور اس نے کہا، اے ابو حنیفہ، مجھے ریشم کا کپڑا چاہیے۔ امام صاحب نے پوچھا، کس رنگ کا کپڑا مطلوب ہے؟ اس نے رنگ کے بارے میں وضاحت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، صبر کرو، اس رنگ کا کپڑا ملتے ہی تیرے لیے محفوظ کر لوں گا۔ ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد مطلوبہ کپڑا ملا تو آپ لے کر اپنے ساتھی کے گھر گئے اور اس سے کہا، لیجئے، آپ کی پسند کے مطابق کپڑا مل گیا ہے۔ اس نے دیکھا تو اسے بہت پسند آیا۔ پوچھا، کتنی قیمت پیش کروں؟ فرمایا، صرف 1 درہم۔ اس نے بڑے تعجب سے پوچھا، صرف 1 درہم؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ مذاق نہیں کر رہا، دراصل میں نے یہ اور اس کے ساتھ دوسرا کپڑا 20 دینار اور 1 درہم کا خریدا تھا۔ دوسرے کپڑے سے میرے پیسے پورے ہو گئے ہیں،
یہ باقی رہ گیا تھا، آپ سے 1 درہم کا مطالبہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنے ساتھیوں سے منافع نہیں لیا کرتا۔ دوستو، یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اعلیٰ اخلاق تھے اور آپ کی شان تھی کہ کاروبار میں صرف منافع کو ہی ملحوظ خاطر نہیں رکھا، بلکہ آپ نے ترجیح اپنے تعلقات کو دی ہے۔ اس کے برعکس آج کل کے کاروباریوں کی بات کی جائے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنوں سے بھی دگنا منافع حاصل کیا جائے۔ دوستو، ایک اور واقعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یوں منقول ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے امام صاحب سے ریشم کا کپڑا مانگا۔ آپ نے مطلوبہ کپڑا اس کے لیے نکالا۔ اس نے کہا، میں ایک عمر رسیدہ عورت ہوں، اشیاء کی قیمتوں کا مجھے علم نہیں، برائے مہربانی آپ مجھے تھوڑا سا منافع پر کپڑا دیں، میں ایک کمزور ناتواں عورت ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے 2 تھان ایک ساتھ خریدے تھے، 1 تھان فروخت کرنے سے مجھے 4 درہم کم پوری رقم مل گئی ہے، آپ یہ دوسرا تھان صرف 4 درہم دے کر لے جائیں، میں آپ سے کوئی منافع نہیں چاہتا۔ دوستو، یہ تھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سخاوت۔ بلکہ یہی نہیں، بلکہ اس طرح کے کئی واقعات ہیں جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سخاوت کے حوالے سے منقول ہیں۔ کہتے ہیں ایک روز آپ کے پاس ایک ساتھی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ملاقات کے لیے آیا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو آپ نے اس سے کہا، مصلی اٹھائیں، اس کے نیچے جو کچھ ہے وہ لے لیں۔ اس شخص نے مصلی اٹھایا، دیکھا کہ اس کے نیچے 1000 درہم پڑے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ اپنے پاس رکھیں، اپنے لیے عمدہ لباس تیار کریں۔ اس نے کہا، میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا، اگر اللہ نے آپ پر اپنا فضل و کرم کیا ہے اور اپنی نعمتوں سے نوازا ہے تو ان نعمتوں کے آثار کہاں ہیں؟ آپ ان نعمتوں کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام نہیں پہنچا؟ بلا شبہ اللہ پسند کرتا ہے کہ اپنی نعمت کے آثار اپنے بندے پر دیکھے۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنی حالت کو سنوارو تاکہ آپ کو دیکھ کر آپ کے کسی ساتھی کو کوفت نہ ہو۔ دوستو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جود و سخا کا یہ عالم تھا کہ جب کبھی اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتے تو اتنی ہی مقدار میں مساکین، فقراء اور حاجت مندوں کے لیے مال صدقہ کرتے۔ جب کبھی خود کوئی نیا کپڑا پہنتے، اتنی ہی قیمت کے کپڑے مساکین کو سلا کر دیتے۔ جب آپ کے سامنے کھانا رکھا جاتا، آپ اتنی ہی مقدار میں یا اس سے دگنا کھانا مساکین میں تقسیم کر دیتے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حفص بن عبد الرحمن تجارت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شریک تھے۔ امام صاحب انہیں ریشم کا ساز و سامان دے کر عراق کے بعض شہروں کی طرف روانہ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کافی مقدار میں سامان دے کر بھیجا اور اسے بتا دیا کہ فلاں فلاں کپڑا داغ والا ہے، جب آپ اسے فروخت کریں تو خریدار کو اس عیب سے آگاہ کر دینا۔ جناب حفص بن عبد الرحمن نے تمام سامان بیچ دیا اور خریداروں کو ناقص کپڑوں کے بارے میں بتانا بھول گئے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ان خریداروں کے نام یاد آ جائیں جنہوں نے ناقص کپڑا خریدا ہے، لیکن وہ پورے جتن کے باوجود ان کے نام یاد کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو صورتحال کا علم ہوا اور ان لوگوں کو پہچاننے میں ناکامی کا پتہ چلا تو بڑے بے چین ہو گئے، اور جب تک آپ نے اس پورے مال کی قیمت کا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، انہیں دلی اطمینان نصیب نہ ہوا۔ دوسرے روایات بتاتی ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خوش اخلاق، خوش اتوار، حلیم الطبع اور خوش مزاج تھے۔ آپ کے پاس بیٹھنے والا سعادت حاصل کرتا، آپ کا مخالف بھی غیر حاضری میں آپ کو اچھے الفاظ سے یاد کرتا۔ آپ کے ایک قریبی ساتھی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ سے یہ بات کہتے ہوئے سنا، اے ابو عبداللہ، امام ابو حنیفہ غیبت سے بہت نفرت کیا کرتے تھے، میں نے کبھی ان کو اپنے دشمن کے خلاف برا بھلا کہتے ہوئے نہیں سنا۔ امام سفیان ثوری نے کہا، امام ابو حنیفہ بڑے دانش مند تھے، وہ کسی ایسی چیز کو اپنی نیکیوں پر غالب نہیں آنے دیتے تھے جو ان پر پانی پھیر دے۔ روایات بتاتی ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں کی محبت اور الفت شکار کرنے کا بہت شوق تھا، اور وہ ہمیشہ ان سے خوشگوار تعلقات کے خواہاں رہتے۔ آپ کے بارے میں مشہور تھا کہ جب کوئی اجنبی آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتا، جب وہ اٹھ کر جانے لگتا اور آپ اس سے آمد کا مقصد ضرور دریافت کرتے، اگر وہ فقیر ہوتا تو آپ اس کی مالی مدد کرتے، اگر وہ بیمار ہوتا تو اس کی تیمارداری کرتے، اگر وہ ضرورت مند ہوتا تو آپ اس کی ضرورت کو پورا کرتے، یہاں تک کہ اس کا دل جیت لیتے۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر و بیشتر دن کو روزہ رکھتے اور رات کو عبادت میں مصروف رہتے۔ قرآن مجید کو بڑی محبت اور چاہت کے ساتھ پڑھتے۔ یوں معلوم ہوتا کہ آپ قرآن کے بڑے گہرے دوست ہیں۔ سحری کے وقت استغفار کرتے۔ کثرت عبادت اور اس میں مگن ہونے کا اصلی سبب یہ تھا کہ ایک دن انہوں نے لوگوں میں سے چند افراد کو یہ کہتے ہوئے سن لیا تھا کہ یہ شخص بڑا عبادت گزار ہے، رات بھر عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ جب آپ نے اپنے بارے میں یہ بات سنی تو فرمانے لگے کہ میرا طرز عمل تو لوگوں کے جذبات کے بالکل برعکس ہے، کیوں نہ میں ویسا ہی بن جاؤں جیسا لوگ میرے بارے میں خیال کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے عزم کر لیا کہ میں زندگی بھر اپنے سر کے نیچے تکیہ نہیں لوں گا۔ پھر ان کی یہ عادت بن گئی کہ رات کا بیشتر حصہ عبادت میں صرف کرتے۔ جب رات تاریکی کی چادر کو کائنات پر پھیلا دیتی، جب لوگ نیند کے مزے لینے لگتے تو یہ عمدہ لباس پہنتے، داڑھی میں کنگھی کرتے، خوشبو لگاتے، پھر محراب میں قیام، رکوع اور سجدے کی حالت میں رات کا بیشتر حصہ گزار دیتے۔ کبھی گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعائیں مانگتے اور کبھی قرآن پاک کی آیات بار بار پڑھتے جاتے اور اللہ کی خشیت سے زاروں کے تار ایسا روتے جس سے دل دہل جاتے۔ خوف خدا سے روتے ہوئے بعض اوقات ایسی گھگی بندتی جس سے عام آدمی کا جگر چھلنی ہو جائے، اور جب آپ سورہ زلزال پڑھتے تو آپ کے جسم پر کپکپی طاری ہو جاتی، دل خوف سے تھر تھر کانپنے لگتا۔ اپنی داڑھی کو ہاتھ میں پکڑ کر یہ کہتے، اے ذرا برابر نیکی کا بدلہ دینے والے، اے ذرا برابر شر کی سزا دینے والے، اپنے بندے نعمان کو جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ الہی اپنے بندے کو ان برائیوں سے دور کر دے جو جہنم کے قریب کرنے کا باعث بنتی ہیں، یا ارحم الراحمین اپنی رحمت کے وسیع سائے میں اپنے بندے کو داخل کر لے۔ دوستو، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ کتابوں میں یوں منقول ہے کہ ایک روز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے پاس آئے۔ وہاں چند ساتھی اور بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ملاقات کر کے واپس چلے گئے تو امام مالک نے ساتھیوں سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ ایک شخص کون ہے؟ سب نے کہا کہ نہیں، ہم تو نہیں جانتے۔ آپ نے فرمایا، یہ نعمان بن ثابت ہیں۔ یہ وہ شخص ہیں کہ اگر یہ ستون کو کہہ دے کہ یہ سونے کا ہے، اسے ثابت کرنے کے لیے ایسے دلائل دے گا کہ مد مقابل کو تسلیم کرنے کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ وہ دلائل سے مروب ہو کر تسلیم کر لے گا کہ واقعی یہ سونے کا ہی ہے۔ دوستو، حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ رحمہ اللہ کو کیسی عظیم ذہانت اور فطانت عطا فرما رکھی تھی۔ یاد رکھیں، امام ابو حنیفہ نے قوت استدلال، بیدار مغزی اور زود فہمی کے بارے میں کوئی مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیا۔ تاریخ و سیر کی کتابوں میں ایسے واقعات درج ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ اپنے مد مقابل کو دلائل سے ایسا زج کرتے کہ وہ بات کرنے کے قابل ہی نہ رہتا۔ جیسا کہ امام مالک نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ اپنے مد مقابل کو کہتے ہیں کہ تیرے سامنے جو مٹی پڑی ہے یہ سونا ہے، تو اسے سونا ثابت کرنے کے لیے ایسے دلائل دیں گے کہ آخر کار اسے تسلیم کرنا پڑے گا کہ واقعی یہ سونا ہے۔ اسی طرح اگر کسی دینی مسئلے میں ایک موقف اختیار کر لیں تو اسے حق ثابت کرنے میں یہ بدطولی رکھتے ہیں۔ روایت منقول ہے کہ کوفہ میں ایک ایسا گمراہ شخص رہائش پذیر تھا جسے بعض لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور اس کی باتیں غور سے سنا کرتے۔ اس نے ایک دفعہ لوگوں سے کہا، نعوذ باللہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یہودی ہیں اور وہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی یہودی ہی رہا۔ امام ابو حنیفہ نے جب یہ بات سنی تو آپ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ آپ فوراً اس کے پاس پہنچے، اس سے ملاقات کی اور فرمایا، آج میں ایک خاص کام کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا، چشم روشن دل ماشاد، فرمائیے کیا کام ہے؟ سر آنکھوں پر خوش آمدید، آپ فرمائیں۔ آپ جیسے معزز انسان کی بات کو قبول کرنا سعادت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کی نسبت میں اپنے فلاں ساتھی سے کر دوں، کیا آپ کو منظور ہے؟ کیوں نہیں، لیکن منگیتر کا ذرا تعارف تو کرائیں کہ وہ کون ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ بڑا مالدار ہے اور اپنی قوم میں سے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بڑا سخی ہے، کھلے ہاتھ کا مالک ہے، حافظ قرآن ہے، شب زندہ دار ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے آہوزاری کمال انداز میں کرتا ہے۔ اس نے اتنی تعریف سن کر کہا، بس اتنا ہی کافی ہے، ایسا شخص میرا داماد بننے کے قابل ہے۔ اس نے اس کے خوشگوار موڈ کو دیکھتے ہوئے میری یہ بات ذرا غور سے سنی، اس میں ایک برائی بھی ہے۔ اس نے چونک کر کہا، وہ کیا؟ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا،
وہ شخص یہودی تھا۔ یہ سن کر وہ شخص بدکا اور کہنے لگا، ارے یہودی، اے ابو حنیفہ، کیا آپ میری بیٹی یہودی کے نکاح میں دینا چاہتے ہیں؟ اللہ کی قسم، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی یہودی کے ساتھ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، خواہ اس میں زمانے بھر کی خوبیاں کیوں نہ جمع ہو جائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا، اب کیوں اچھلتے ہو؟ اپنی بیٹی کا یہودی کے ساتھ نکاح کرنے سے کیوں اتنا بدکتے ہو؟ تجھے یہ کہتے ہوئے قطعاً شرم نہ آئی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی ایک یہودی سے کر دی تھی۔ وہ شخص یہ باتیں سن کر کانپنے لگا اور فوراً پکار اٹھا، الہی میری توبہ، مجھے بخش دے، یہ بری بات ہے جو میری زبان سے نکلی، یہ افترا اور بہتان جو میں نے باندھا ہے، الہی مجھے معاف کر دے، بلا شبہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین، یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کمال ذہانت تھی کہ کس طرح سے سامنے والے کو غلطی کا احساس دلانا ہے، اور غلطی کا احساس بھی اس انداز سے دلایا کہ سامنے والا توبہ پر مجبور ہو گیا۔ ایک اور واقعہ کتابوں میں یوں منقول ہے، کہتے ہیں ایک دفعہ ضحاک شاری نامی ایک خارجی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس آیا اور اس نے آتے ہی کہا، اے ابو حنیفہ، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو۔ آپ نے پوچھا، میں نے کیا جرم کیا ہے جس کی معافی مانگوں؟ خارجی نے کہا، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین پیدا ہونے والے اختلاف میں تحکیم کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ تم اس مسئلے پر میرے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتے ہو؟ خارجی نے کہا، ہاں میں تیار ہوں۔ امام صاحب نے کہا، ہمارے درمیان ہونے والے مناظرے کا فیصلہ کون کرے گا؟ خارجی نے کہا، جس کو آپ چاہیں جج بنا لیں۔ امام ابو حنیفہ نے خارجی کے ساتھیوں پر نظر دوڑائی اور فرمایا، اس کو حکم بنا لیں، میں آپ کے ساتھی کو جج بنانے پر راضی ہوں، کیا تم بھی راضی ہو؟ خارجی خوش ہو گیا اور اس نے کہا، مجھے منظور ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، بڑے افسوس کی بات ہے، تم آج خود میرے اور اپنے درمیان ہونے والے جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے تحکیم کو جائز قرار دیتے ہو، اور اللہ کے 2 عالی شان صحابہ کے درمیان ہونے والے اختلافات کو مٹانے کی خاطر تحکیم کا انکار کرتے ہو۔ مجھے افسوس ہے تیری عقل و دانش پر اور تیرے انداز فکر پر۔ یہ سن کر خارجی ششدر رہ گیا اور اسے کوئی جواب سجھائی نہ دیا۔ دوستو، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علمی مقام عطا فرمایا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کبھی کوئی مناظرہ نہیں جیت سکا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک روز سرزمین اسلام میں شر کا بیج بونے والا گمراہ کن فرقہ جہیمہ کا سربراہ جہم بن صفان امام ابو حنیفہ سے ملنے آیا۔ اس نے کہا، میں آپ کے ساتھ چند ضروری باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں۔ امام ابو حنیفہ نے کہا، تمہارے ساتھ بات کرنا معیوب ہے، جن نظریات کا تو حامل ہے اس میں غور و خوض اور بحث و تمحیص آگ کا بھڑکتا ہوا شعلہ ہے۔ جہم نے کہا، یہ آپ نے فیصلہ مجھ پر کیسے صادر کر دیا، حالانکہ اس سے پہلے آپ مجھ سے نہ کبھی ملے ہیں اور نہ ہی آپ نے میری کبھی کوئی بات سنی ہے۔ امام نے فرمایا، تمہاری بہت سی باتیں مجھ تک پہنچ چکی ہیں جن کا صدور کسی مسلمان سے ممکن نہیں۔ جہم نے کہا، کیا تم غیب کی بنیاد پر فیصلہ دیتے ہو؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، تیرے نظریات لوگوں میں عام پھیل چکے ہیں، عام و خاص بخوبی ان نظریات سے واقف ہو چکے ہیں، اس بنا پر میرے لیے تیرے بارے میں یہ فیصلہ کرنا جائز ہے کیونکہ یہ درجہ تواتر کو پہنچ چکے ہیں۔ جہم نے کہا، میں آپ سے صرف ایمان کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے ارشاد فرمایا، ابھی تک تجھے ایمان کا پتہ نہیں چلا کہ آج اس کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو؟ جہم نے کہا، نہیں، مجھے ایمان کا تو علم ہے لیکن اس کے چند پہلوؤں میں چند شکوک و شبہات ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایمان میں شک و شبہ کفر ہے۔ جہم نے کہا، آپ کے لیے یہ درست نہیں کہ مجھے اس وقت تک کفر کے ساتھ منسلک کرو جب تک میری طرف سے کوئی ایسی بات معلوم نہ کر لو جو کفر کے مترادف ہو۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، چلو پوچھو جو تم پوچھنا چاہتے ہو۔ جہم نے کہا، مجھے کوئی ایسا شخص بتائیے جس نے اللہ کو اپنے دل سے پہچانا ہو اور اس نے یہ جان لیا ہو کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ہمسر نہیں، اور اس نے اللہ کو اس کی صفات کے ذریعے پہچانا ہو حالانکہ اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ پھر وہ شخص اس حالت میں مر گیا کہ اس نے اپنی زبان سے ایمان کا اعلان نہیں کیا۔ کیا وہ شخص مومن مرا یا کافر؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، اس کی موت کفر کی حالت میں ہوئی، وہ جہنمی ہوگا، جبکہ اس نے اپنی زبان سے اس ایمان کا اقرار نہیں کیا۔
جس کی معرفت اس کے دل نے حاصل کر لی تھی، جبکہ زبانی وضاحت کے سلسلے میں وہاں کوئی مانع اور رکاوٹ بھی نہیں۔ جہاں ہم نے کہا وہ بھلا مومن کیوں نہیں؟ اس نے تو اللہ کی معرفت اسی طرح حاصل کی جیسا کہ کرنے کا حق ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، اگر تم قرآن کو حجت مانتے ہو، قرآن پر تیرا ایمان ہے، تو میں قرآن حکیم سے دلائل پیش کروں، اور اگر قرآن پر تیرا ایمان نہیں تو میں عقلی دلائل سے اپنی یہ بات ثابت کروں۔ جہاں ہم نے کہا میں قرآن کو حجت مانتا ہوں اور قرآن کی صداقت پر میرا ایمان ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کو جسم انسانی کے 2 اعضاء کے ساتھ منسلک کر دیا ہے۔ دل اور زبان ایمان کی صحت کے لیے ان دونوں کا اعتراف و اقرار ضروری ہے، صرف ایک کا اعتراف قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور کتاب اللہ اور حدیث میں اس کی وضاحت ملتی ہے، جیسا کہ سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انہوں نے اپنے دل سے حق پہچان لیا تھا اور اپنی زبان سے اس کا اقرار بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے زبانی اعتراف کی بنا پر ایسے باغات میں داخل کیا جن میں نہریں بہتی ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ نے انہیں زبانی اقرار کا حکم دیا، صرف دلی معرفت پر اکتفا نہیں کیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ نے صرف دلی معرفت کو فلاح و کامیابی کا معیار قرار نہیں دیا، بلکہ اس کے ساتھ زبانی اقرار کو بھی لازمی قرار دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جہنم سے نکل جائے گا۔ اس فرمان میں یہ نہیں کہا کہ جس نے اللہ کو دل سے پہچان لیا وہ جہنم سے باہر آئے گا۔ اگر ایمان کا تعلق صرف دل سے ہوتا، زبانی اقرار کی کوئی حیثیت نہ ہوتی، تو ابلیس بڑا مومن ہوتا۔ وہ اپنے رب کو پہچانتا تھا کہ اس نے اسے پیدا کیا، وہی اسے مارے گا، وہی اسے زندہ کرے گا، اسی نے راندہ درگاہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا مکالمہ قرآن میں بیان کیا ہے۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح ابلیس نے یہ کہا، میرے رب مجھے قیامت تک مہلت دے دیجئے، اور اس نے یہ بھی کہا، جیسا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں بھی تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ یہ دلائل پیش کرنے کے بعد امام ابو حنیفہ نے فرمایا، اگر تیرا خیال درست ہوتا تو اکثر کافر مومن کہلاتے، کیونکہ وہ اپنے دلوں سے رب تعالیٰ کو پہچانتے تھے، جبکہ اپنی باتوں سے اقرار نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، دیکھیے ان کے دلی یقین کی بنا پر انہیں مومن قرار نہیں دیا، بلکہ ان کے زبانی انکار کی وجہ سے انہیں کافر قرار دیا گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ مسلسل قرآن و حدیث کے دلائل دیے جا رہے تھے، جنہیں سن کر جہم کے چہرے پر پریشانی و پشیمانی کے آثار واضح دکھائی دے رہے تھے۔ دلائل کی بھرمار سن کر وہ یہ کہتے ہوئے کھسکنے لگا کہ آپ نے مجھے بھولا ہوا سبق یاد دلا دیا، میں پھر کبھی دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چل دیا۔ اس کے بعد اس نے نہ آنا تھا اور وہ نہ ہی آیا۔ دوستو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے علمی کمال کا کوئی جواب نہیں۔ آپ رحمہ اللہ کسی بھی سوال پر قرآن و احادیث سے اتنے دلائل پیش فرماتے کہ اگلا بندہ پریشان ہو جاتا تھا۔ آپ رحمہ اللہ کا ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ کی ملاقات ملحدین کے ساتھ ہوئی جو وجود باری تعالیٰ کے منکر تھے۔ آپ رحمہ اللہ نے ان سے پوچھا، ایسی کشتی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو ساز و سامان سے بھری ہوئی ہو، وہ ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی طوفانی لہروں میں گھری ہوئی ہو، تیز آندھی کے تھپیڑے چاروں طرف سے اسے ٹکرا رہے ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ سیدھے راستے پر ہی اپنی منزل کی طرف بڑے اطمینان سے چلی جا رہی ہو، اس میں کوئی اضطراب، خلل یا انحراف کا کوئی شائبہ تک نہ ہو، اور نہ اس میں کشتی کو چلانے والا کوئی ملاح موجود ہو؟ کیا یہ بات ماننے میں آتی ہے؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا، کوئی عقل مند اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا، سبحان اللہ، تم اس بات کا تو انکار کر رہے ہو کہ سمندر کی سطح پر ایک کشتی بغیر کسی ملاح کے سیدھی سمت چل ہی نہیں سکتی، اور اس بات کا تم بغیر سوچے سمجھے اقرار کر رہے ہو کہ اتنی بڑی کائنات جس میں ساتوں آسمانوں کی وسعتیں اور زمین کی گہرائیاں، پہاڑوں کے سلسلے
سمندروں کے گہرے پانی اور دریاؤں کے بہاؤ بغیر کسی سانے کے مارزی وجود میں آ گئے اور بغیر کسی محافظ کے درست سمت اور اپنے دائرے میں رہ کر اپنا فرض سر انجام دے رہے ہیں۔ کوئی اس کی تدبیر کرنے والا نہیں، کوئی ان کی حفاظت کرنے والا نہیں۔ افسوس تمہاری عقل پر، صدحیف تمہاری سوچ پر۔ دوستو یاد رکھیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے زندگی بھر دین کا دلائل سے دفاع کیا اور اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے دین کی بھرپور خدمت کی۔ منطق کو ذریعہ اظہار بناتے ہوئے بڑے بڑے جگہ دری مناظرہ کرنے والوں کے دانت کھٹے کیے۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت کی کہ مجھے پاکیزہ جگہ میں دفن کیا جائے، ایسی جگہ میں دفن کرنے سے اجتناب کیا جائے جس میں غضب کا کوئی شائبہ تک بھی ہو۔ جب آپ کی وصیت حاکم وقت منصور تک پہنچی تو اس نے برملا اعتراف کرتے ہوئے کہا، امام ابو حنیفہ کی زندگی بھی قابل رشک اور ان کی موت بھی قابل رشک ہے۔ انہوں نے نہ اپنی زندگی میں ہمیں انگشت نمائی کا کبھی موقع دیا اور نہ موت کے وقت۔ اللہ ان پر رحم فرمائے اور ان پر رحمت کی برکھا برسائے۔ امام ابو حنیفہ نے یہ بھی وصیت کی کہ مجھے حسن بن عمارہ غسل دے۔ وصیت کے مطابق انہوں نے بڑے اہتمام سے غسل دیا اور کہا، اے ابو حنیفہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، تجھے اپنی جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کارناموں کی بنا پر بخش دے جو تو نے دین کی سربلندی کے لیے سر انجام دیے۔ دوستو ایک اور واقعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یوں منقول ہے، کہتے ہیں ایک مرتبہ وقت کے حکمران منصور نے ملاقات کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب آپ وہاں پہنچے اس نے شاہانہ انداز سے استقبال کیا، عزت و اکرام کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھایا، دین و دنیا کے بارے میں بہت سے سوالات کیے۔ جب ملاقات کے بعد آپ واپس جانے لگے تو اس نے عزت، اکرام اور ادب کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے ایک تھیلی پیش کی جس میں 30,000 درہم تھے۔ حالانکہ منصور بخل کے اعتبار سے بہت مشہور تھا۔ امام ابو حنیفہ نے ارشاد فرمایا، امیر المومنین، میں بغداد میں اجنبی ہوں، یہ مال سنبھالنے کے لیے میرے پاس جگہ نہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ ضائع ہو جائے گا، آپ اسے اپنے پاس بیت المال میں سنبھال لیں، جب مجھے ضرورت ہوگی میں آپ سے لے لوں گا۔ منصور نے وہ مال امانت کے طور پر بیت المال میں رکھ دیا۔ اس واقعے کے تھوڑے ہی عرصے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دائی اجل کو لبیک کہتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کہتے ہیں وفات کے وقت ان کے گھر میں لوگوں کی امانتیں اتنی مقدار میں موجود تھیں جن کی مالیت اس سے کہیں زیادہ تھی، جو حاکم وقت منصور کی جانب سے بیت المال میں بحق امام ابو حنیفہ محفوظ تھی۔ منصور کو جب اس صورتحال کا پتہ چلا تو اس نے آنکھ بھر کر کہا، اللہ تعالیٰ ابو حنیفہ پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، اس نے ہمارا عطیہ قبول کرنا گوارا ہی نہیں کیا۔ اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ کا موقف یہ تھا کہ انسان جو خود اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے وہ زیادہ پاکیزہ، عمدہ اور دل پسند کھانا ہوتا ہے۔ دوستو یہ تھے چند واقعات امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے۔ آئیے اب آپ کو امام صاحب کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کے ابتدائی ایام میں ضروری علم کی تحصیل کے بعد تجارت شروع کی، لیکن آپ کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے علم حدیث کی معروف شخصیت شیخ عامر شابی کوفی، جنہیں 500 سے زیادہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہے، انہوں نے آپ کو تجارت چھوڑ کر مزید علمی کمال حاصل کرنے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ آپ نے امام شابی رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے پر علم کلام، علم حدیث اور علم فقہ کی طرف توجہ فرمائی اور ایسا کمال پیدا کیا کہ علمی و عملی دنیا میں امام اعظم کہلائے۔ آپ نے کوفہ، بصرہ اور بغداد کے بے شمار شیوخ سے علمی استفادہ کیا اور حصول علم کے لیے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور شام کے متعدد سفر کیے۔ خطیب بغدادی ابو نعیم سے نقل کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خوش روح، خوش لباس، خوشبو پسند کرنے والے، خوش مجلس، نہایت کریم النفس اور اپنے رفقا کے بڑے ہمدرد تھے۔ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب کا قد میانہ تھا، نہ بہت کوتاہ نہ زیادہ دراز، گفتگو نہایت شیریں، آواز بڑی دلکش اور بڑے قادر الکلام تھے۔ عمر امام اعظم کے پوتے فرماتے ہیں
کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی قدر دراز قامت تھے، آپ کے رنگ پر گندم گونی غالب تھی، اچھا لباس پہنتے، عام طور پر اچھی حالت میں رہتے، خوشبو کا اتنا استعمال کرتے تھے کہ آپ کی نقل و حرکت کا اندازہ خوشبو کی مہک سے ہو جاتا تھا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تابعی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ اس حوالے سے مورخ ابن خلکان لکھتا ہے کہ امام صاحب نے 4 صحابہ رضوان اللہ مجمعین کو پایا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن ابی اوفی کو کوفہ میں، سہل بن سعد السعدی کو مدینہ منورہ میں اور ابو طفیل عامر بن واصلہ کو مکہ مکرمہ میں۔ اسی طرح حافظ ذہبی خود امام صاحب سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو بارہا دیکھا ہے۔ دوستو، جہاں تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علم کے ماخذ کی بات ہے تو اس حوالے سے خطیب بغدادی روایت کرتا ہے کہ امیر المومنین ابو جعفر نے امام صاحب سے پوچھا، آپ نے کن صحابی کا علم حاصل کیا ہے؟ فرمایا، عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کے شاگردوں کا۔ فرمایا، آپ نے تو بہت صحیح اور پختہ علم حاصل کیا، یہ ہستیاں بہت مبارک اور بڑی مقدس ہستیاں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے ظاہر ہے کہ میرے بعد اگر کوئی شخص نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ ہیں جن کو آپ نے خود اپنے دست مبارک سے قاضی بنا کر بھیجا تھا۔ رہ گئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی قرآن دانی اور قرآن فہمی امت میں ضرب المثل ہو چکی ہے۔ اب سوچئے کہ جو علم اتنے جامع اور مضبوط ماخذ سے حاصل کیا گیا ہوگا وہ کتنا عمیق اور کتنا مستحکم ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ کوفہ جو امام اعظم کا مسکن تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا بسایا اور آباد کیا ہوا تھا۔ پھر جو صحابی اہل کوفہ کی تعلیم و تربیت کے لیے سرکاری طور پر مقرر کیے گئے وہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تو کوفہ دارالخلافت ہی رہ چکا تھا، اس لیے اہل کوفہ کے لیے ان اصحاب میں علمی کشش کے علاوہ ایک فطری کشش بھی موجود تھی۔ کسی مجتہد کے متعلق یہ خیال قائم کرنا کہ اس کے استفادہ کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہر جزئی میں ایک مقلد کی طرح اتباع کرتا ہوگا، انتہائی درجے کی ناواقفیت ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے زیر تربیت رہ کر اس کا جو علمی مذاق اور انداز طبیعت قائم ہو چکا تھا وہ ان حضرات ہی سے ملتا جلتا تھا۔ اس کے اصول انضباط، اصول فکر، مسالے و مزار پر غور و خوض کا زاویہ نظر سب انہی سے متحد تھا، اس لیے دونوں کے مجتہدات اور مسائل میں ایک قسم کی یکرنگی اور یکسانیت پیدا ہو جانا بھی ضروری امر تھا۔ دوستو، جہاں تک بات ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اصول و قواعد کی، تو اس حوالے سے یحییٰ بن زریس کہتے ہیں، میں سفیان کے پاس حاضر تھا، ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو امام صاحب پر کیا اعتراض ہے؟ انہوں نے فرمایا، اعتراض کیا ہوتا؟ میں نے خود انہیں یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں سب سے پہلے قرآن کو لیتا ہوں، اگر کوئی مسئلہ اس میں نہیں ملتا تو پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تلاش کرتا ہوں، اگر کتاب اللہ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں میں نہیں ملتا تو میں پھر صحابہ کے اقوال تلاش کرتا ہوں اور ان میں جو زیادہ پسند آتا ہے اسے اختیار کر لیتا ہوں، مگر ان کے اقوال سے باہر نہیں جاتا۔ ہاں، جب تابعین کا نمبر آتا ہے تو پھر ان کا اتباع کرنا لازم نہیں سمجھتا۔ جیسا انہوں نے اجتہاد کیا میں بھی اجتہاد کر لیتا ہوں۔ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خراسان میں 2 قسم کے لوگ سب سے بدتر ہیں، جہمیہ اور مشبہہ۔ ابو یوسف سے دوسری جگہ اس طرح منقول ہے کہ امام صاحب جہم بن صفان کی مذمت کیا کرتے تھے اور اس کی باتوں پر نکتہ چینی فرماتے تھے۔ اس حوالے سے ایک واقعہ آپ ملاحظہ کر ہی چکے ہیں۔ عبد الرحمن حمانی کہتے ہیں، میں نے ابو حنیفہ کو یہ فرماتے خود سنا ہے کہ جہم بن صفان کافر ہے۔ ناظرین، محدثین کی نظروں میں امام اعظم کا کیا مقام تھا؟ آئیے اس حوالے سے چند روایات بیان کرتے ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ مالک رحمۃ اللہ علیہ پر رحمت نازل فرمائے، اپنے وقت کے امام تھے۔ شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر رحمت نازل فرمائے، اپنے وقت کے امام تھے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر رحمت نازل فرمائے،
اپنے زمانے کے امام تھے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کوڑے کھانے اور قضا قبول نہ کرنے کا واقعہ ذکر فرماتے تو رو پڑتے تھے اور امام صاحب کے لیے دعائے رحمت فرماتے۔ خطیب یحییٰ بن معین سے نقل کرتا ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حدیث روایت کرنے کے لیے یہ شرط تھی کہ وہ سننے کے بعد سے برابر یاد رہنی چاہیے۔ اگر یاد نہ رہے تو اس کو روایت کرنا درست نہ سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ امام صاحب کے متعلق ان سے دریافت کیا گیا تو 2 بار فرمایا سکا ہیں سکا ہیں۔ ایک مرتبہ یہ کہا کہ حدیث وقفہ میں سکا اور سچے ہیں اور خدا کے دین کے بارے میں بھروسے کے قابل ہیں۔ اسی طرح خارجہ بن مصعب اور ابو وہب عابد کہتے ہیں کہ جو شخص مسا علی الخفین کا قائل نہ ہو یا ابو حنیفہ پر نکتہ چینی کرے وہ بلا شبہ ناقص العقل ہے۔ دوستو، جہاں تک بات ہے فقہ حنفی کے امتیاز کی تو اس حوالے سے علامہ کوثری مصری نے لکھا ہے فقہ حنفی صرف ایک شخصی رائے نہیں بلکہ 40 علماء کی جماعت شورا کی ترتیب کردہ ہے۔ امام طحاوی اسناد کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ امام صاحب کی یہ جماعت شورا 40 افراد پر مشتمل تھی، جن میں ممتاز ہستیاں یہ تھیں ابو یوسف، ظفر بن الحزیل، داؤد الطائی، اسد بن عمر، یوسف بن خالد، یہ امام شافعی کے شیوخ میں سے ہیں، یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ وغیرہ، اور خطیب نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے تذکرے میں ان اسماء کا اور اضافہ کیا ہے۔ اسد بن عمر بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب کی خدمت میں پہلے ایک مسئلے کے مختلف جوابات پیش کیے جاتے، پھر جو اس کا سب سے زیادہ تحقیق جواب ہوتا آپ ارشاد فرماتے، اسی طرح ایک مسئلہ 3 دن زیر بحث رہتا، اس کے بعد کہیں وہ لکھا جاتا تھا۔ اسی طرح سمیری بیان فرماتے ہیں کہ امام صاحب کے تلامذہ امام صاحب کے ساتھ مسائل میں بحث و تمہیز کرتے، اگر اس وقت قاضی عافیہ بن یزید موجود ہوتے تو آپ فرماتے ان کے آنے تک ابھی مسئلے کا فیصلہ ملتوی رکھو۔ جب وہ تشریف لے آتے اور وہ بھی دوسروں کی رائے سے اتفاق کر لیتے تو امام صاحب فرماتے اب اس کو لکھ لو۔ جب تک مسئلہ تحقیق و تفتیش کے یہ مراحل طے نہ کر لیتا آپ اس کو لکھنے سے منع کرتے۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ التاریخ العلل میں لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے فرمایا، اے یعقوب، جو کچھ مجھ سے سنا کرو اسے فوراً ہی نہ لکھ لیا کرو، کیونکہ کبھی ایک مسئلے کے متعلق میری رائے آج کچھ ہوتی ہے اور کل کچھ ہو جاتی ہے۔ اس روایت سے موفق مکی کے بیان کی تائید ہوتی ہے کہ امام صاحب کا مسلک شورائی مسلک ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ امام صاحب نے اپنے تلامذہ پر اپنے مسائل تسلیم کرنے کے متعلق کبھی جبر نہیں کیا، کیونکہ ہمیشہ اس کی پوری آزادی دی کہ وہ بہت خوشی سے اپنی رائے پیش کریں، پھر اس پر خوب جرا قدا ہو، اس کے بعد اگر سمجھ میں آ جائے تو اس کو قبول کر لیں۔ ناظرین، اس بیان سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ امام صاحب کی مجلس شورا نقلی و عقلی ہر 2 لحاظ سے بہت مکمل مجلس تھی۔ اس میں اگر حفاظ و محدثین، عربیت و تفسیر کے جاننے والے شامل تھے تو ظفرین، حزیل جیسے میزان عقل پر تولنے والے بھی موجود تھے۔ انہی اہل علم و فہم علماء کے تبادلہ خیالات کا نتیجہ تھا کہ مسئلے کا ہر پہلو اتنا صاف ہو جاتا تھا، اس کے مصالح مزار سب اس طرح سامنے آ جاتے تھے کہ زمانے کی ہر ضرورت کی اس میں پوری رعایت ہو جاتی تھی۔ خطیب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں لکھتے ہیں کہ کسی شخص نے وقی سے کہا، ابو حنیفہ نے اس مسئلے میں غلطی کی ہے۔ وقی نے فرمایا، ابو حنیفہ رحمہ اللہ غلطی کیسے کر سکتے ہیں، جبکہ ان کے ساتھ ابو یوسف وظفر جیسے قیاس کے ماہر یحییٰ بن ابی زائدہ، حفص بن غیاث، حبان و منزل جیسے حفاظ حدیث اور قاسب بن مان جیسے لغت عربیت کے جاننے والے، داؤد طائی اور فضیل بن ایاز جیسے زہد و متقی شامل ہوں۔ اگر وہ غلطی کھائیں گے تو کیا یہ لوگ ان کی اصلاح نہ کریں گے؟ دراصل فقہ حنفی کی عام مقبولیت کا من جملہ دیگر اسباب کے ایک سبب یہ بھی تھا، مگر ان کا یہی کمال محدثین کی نظروں میں موجب نقصان بن گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ عام محدثین کا طور فکر بالکل اس سے جداگانہ تھا۔ وہ اس تمام غور و خوض کو رائے کی مداخلت تصور کرتے تھے، اور وہ اس میں بڑی حد تک معذور بھی تھے، کیونکہ آئین شریعت کی
اس طرح تربیت و تشکیل کا امت میں یہ پہلا قدم تھا۔ اس اوپری نظروں سے دیکھا جانا چاہیے تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ پھر شدہ دوسرے اماموں کو بھی اس ترتیب کی ضرورت محسوس ہوئی، حتیٰ کہ کوئی امام ایسا نہیں رہا جس کی فقہ بالآخر اس مرتب شکل پر نہ آ گئی ہو۔ دوستو، جہاں تک بات ہے کہ فقہ حنفی کے امتیازی اصول کیا کیا ہیں اور کیا ان کو مداخلت رائے سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، تو ان تمام کا تذکرہ اس مختصر ویڈیو میں نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر یہاں صرف ایک دو مثالیں پیش کرتے ہیں جن پر غور کرنے کے بعد آپ فقہ حنفی کی گہرائی معلوم کر سکیں گے، اور اس کے بعد یہ یقین کرنا بھی آسان ہو جائے گا کہ محدثین کی فقہ حنفی سے برہمی اور حنفیہ کی معذوری دونوں اپنی اپنی جگہ بجا ہیں۔ امام شاطبی رحمہ اللہ ابن عبد البر سے نقل کرتے ہیں کہ بہت سے محدثین امام صاحب پر طعن کرنا اس لیے جائز سمجھتے تھے کہ ان کے نزدیک آپ نے بہت سی صحیح اخبار احاد کو ترک کر دیا تھا، حالانکہ امام صاحب کا ضابطہ یہ تھا کہ آپ پہلے خبر واحد کا اس باب کی دوسری احادیث کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھتے، قرآن کریم کے بیان سے بھی ان کو ملاتے۔ اگر وہ قرآن کریم اور ان احادیث کے بیان کے مطابق ہو جاتی تو ان پر عمل کر لیتے، ورنہ انہیں شاذ قرار دیتے اور عمل نہ کرتے۔ دوستو، خود ہی انصاف کیجئے کہ ایک آئینی نظر کے لیے آئین سازی کا کتنا صحیح راستہ تھا، مگر جن مزاجوں میں معیار صحت صرف اسناد ٹھہر گیا ہو وہ اس کا نام صحیح احادیث کا ترک رکھ لیتے تھے۔ اس کی بہت مشہور مثال حدیث مضرات ہے۔ حنفیہ پر اس مسئلے کی وجہ سے ہمیشہ لے دے کی گئی اور یہ الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے محض اپنی رائے سے اس حدیث کو ترک کیا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں امام اعظم کے علمی پایا کی۔ اس حوالے سے شداد بن حکیم فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بڑھ کر میں نے کوئی عالم نہیں دیکھا۔ مکی بن ابراہیم رحمہ اللہ نے امام صاحب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے۔ وکی فرماتے ہیں میں کسی عالم سے نہیں ملا جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے زیادہ فقیہ ہوا اور ان سے بہتر نماز پڑھتا ہو۔ نظر بن شمیل کہتے ہیں لوگ علم فقہ سے بے خبر پڑے ہوئے تھے، ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے آ کر انہیں بیدار کیا۔ یحییٰ بن سعید القطان فرماتے ہیں ہم خدا کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ واقعی بات یہ ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بہتر فقہ ہم نے کسی کی نہیں سنی، اور اس لیے ان کے اکثر اقوال ہم نے بھی اختیار کر لیے ہیں۔ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فتوے میں یحییٰ بن سعید کوفیوں کا قول اختیار کیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس علم فقہ میں مہارت حاصل کرنا ہو اسے لازم ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے تلامذہ کو نہ چھوڑے، کیونکہ تمام لوگ فقہ میں ان کے محتاج ہیں۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ فقہ تو بس امام ابو حنیفہ ہی کی ہے۔ جعفر بن ربی کہتے ہیں میں 5 سال ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی خدمت میں رہا، ان جیسا خاموش انسان میں نے نہیں دیکھا۔ ہاں، جب ان سے فقہ کا کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا تو اس وقت کھل جاتے اور دریا کی طرح بہنے لگتے تھے۔ عبداللہ بن داؤد فرماتے ہیں کہ اہل اسلام پر فرض ہے کہ وہ اپنی نمازوں کے بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے لیے دعا کیا کریں، اور ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے امت کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اور مسائل فقہ جمع کر کے رکھ دیے ہیں۔ رواح بن عبادہ کہتے ہیں کہ میں ابن جریج کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ انہیں امام صاحب کی وفات کی خبر پہنچی۔ انہوں نے فوراً انا للہ کہا اور فرمایا افسوس کیسا عجیب علم جاتا رہا۔ اسی سال ابن جریج کا بھی انتقال ہو گیا۔ دوستو، یاد رکھیں جو شخص بھی امام صاحب کے مناظرات و حالات سے ذرا بھی واقف ہے وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ امام صاحب کو جمیع علوم میں پوری دستگاہ حاصل تھی۔ علم کلام سے آپ کی ابجد شروع ہوتی ہے اور حدیث و تفسیر و فقہ تو آپ کا مشغلہ ہی تھا۔ مورخ ابن خلکان آپ کے متعلق یوں لکھتا ہے آپ پر قلت عربیت کے سوا اور کوئی نکتہ چینی نہیں کی گئی۔ اس کے اسباب بھی جو کچھ ہیں وہ تحقیق کے بعد کچھ نہیں رہتے، لیکن اس سلسلے میں ان چند اسباب کا بیان کرنا ضروری ہے جن کی بنا پر امام صاحب نے دیگر علوم کی بجائے علم فقہ کو اپنا دائمی مشغلہ بنا لیا تھا۔ اگرچہ یہ بات اپنی جگہ طے شدہ ہے کہ جو شخص حدیث و قرآن نہیں جانتا وہ فقہ سے بھی کوئی مجتہدانہ مذاق نہیں رکھ سکتا، لیکن دوستو اس موقع پر اختیاری اسباب کے ساتھ کچھ قدرتی اسباب بھی ایسے پیدا ہو گئے تھے جن کی وجہ سے فقہ ہی آپ کا سب سے بڑا مشغلہ ہوا
مناقب موفق اور تاریخ خطیب میں مذکور ہے کہ ابراہیم نخعی کی وفات کے بعد علم فقہ کی مہارت کے لحاظ سے جن پر نظریں پڑتی تھیں وہ حماد بن ابی سلیمان مفتی کوفہ تھی۔ جب تک یہ باقاعد حیات رہے لوگ ان کی وجہ سے دوسروں سے بے نیاز رہے، لیکن جب ان کی وفات ہو گئی تو اب اس کی ضرورت محسوس ہونے لگی کہ لوگوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے ان کا کوئی دوسرا جانشین ہو۔ ادھر ان کے تلامذہ کو یہ اندیشہ ہونے لگا کہ ان کے محترم استاد کا نام اور ان کا علم کہیں ختم نہ ہو جائے۔ حماد کے ایک فرزند تھے جو اچھے عالم تھے، ان پر اتفاق ہو گیا کہ انہیں اپنے والد کے مسند پر بٹھا دیا جائے۔ ابو بکر ناشلی اور ابو بردہ وغیرہ جو ان کے شاگرد تھے اب ان کے پاس آنے جانے لگے، لیکن ان حضرات پر شعر و سخن کا ذوق غالب تھا، یہ اس جگہ کو نبھا نہ سکے۔ پھر لوگوں کا خیال ابو بکر ناشلی کی طرف گیا، ان سے درخواست کی گئی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ابو بردہ کی خدمت میں یہ مسند پیش کی گئی مگر انہوں نے بھی انکار کیا۔ آخرکار لوگوں نے امام صاحب کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا میرا دل یہ نہیں چاہتا کہ علم و فنا ہو جائے، اس لیے ان کی درخواست کو منظور کر لیا اور مسند افتاء پر بیٹھ گئے۔ دوستو، واقعہ یہ ہے کہ جب مفتی کوفہ کی مسند پر بیٹھنے کے لیے قدرت نے امام صاحب ہی کو انتخاب کیا ہوا تھا تو اس جگہ کوئی دوسرا کیسے بیٹھ سکتا تھا؟ یہ واضح رہنا چاہیے کہ یہ امام ابو حنیفہ وہی ہیں جن کے سامنے جب منصب قضا پیش کیا گیا تو ہر سختی دولت برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے مگر منصب قضا قبول نہ کیا، اور یہی ہیں کہ جب ان سے ایک آزاد علمی خدمت کی درخواست کی گئی تو فوراً قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بہرحال اس روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ اتفاقات سماویہ کی بنا پر علم کی جو مسند امام صاحب کے لیے مخصوص ہو چکی تھی، اس لیے قدرتی طور پر آپ کا مشغلہ فقہ ہی بن گیا۔ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ ابو یوسف رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے اعمش نے ایک مسئلہ دریافت کیا، اس وقت میرے اور ان کے سوا وہاں کوئی اور موجود نہ تھا۔ میں نے اس کا جواب دیا، انہوں نے فرمایا اے یعقوب، یہ جواب تم نے کس حدیث سے اخذ کیا ہے؟ میں نے کہا اسی حدیث سے جو آپ نے مجھ سے بیان فرمائی تھی۔ انہوں نے فرمایا یعقوب، یہ حدیث تو مجھے تمہاری پیدائش سے بھی پہلے سے یاد تھی مگر میں آج تک اس کا یہ مطلب نہ سمجھ سکا تھا۔ اس قسم کا ایک واقعہ اعمش اور امام صاحب کے درمیان بھی پیش آیا ہے۔ عبید اللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اعمش کے مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص ان کے پاس آیا اور ایک مسئلہ دریافت کیا۔ وہ اس کا جواب نہ دے سکے، دیکھا تو وہاں ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا اے نعمان، اس کے متعلق تم کچھ بولو۔ انہوں نے فرمایا اس کا جواب یہ ہے۔ احمش نے فرمایا کہاں سے کہتے ہو؟ امام صاحب نے فرمایا اسی حدیث سے جو آپ نے ہم سے روایت کی تھی۔ اس پر احمش نے کہا تم لوگ اطباء ہو اور بھائی ہم تو عطار ہیں، یعنی عطار کے پاس صرف دواؤں کا اسٹاک ہوتا ہے، وہ اس کی ترکیب و خاص نہیں جانتا، اطباء ان کے اثرات اور ترکیب بھی جانتے ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ کتاب و سنت کی تعلیم اور فقہ کی تدوین کے ساتھ امام صاحب نے پوری زندگی زہد و تقوی اور عبادت میں بسر کی۔ رات کا بیشتر حصہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے، نفل نماز پڑھنے اور تلاوت قرآن کرنے میں گزارتے تھے۔ امام صاحب نے علم دین کی خدمت کو ذریعہ معاش نہیں بنایا بلکہ معاش کے لیے ریشم بنانے اور ریشمی کپڑے تیار کرنے کا بڑا کارخانہ تھا، جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر بن حریث رحمہ اللہ کے گھر میں چلتا تھا۔ امام ابو حنیفہ کا تعلق خوشحال گھرانے سے تھا، اس لیے لوگوں کی خاص طور سے اپنے شاگردوں کی بہت مدد کیا کرتے تھے۔ آپ نے 55 حج ادا کیے۔ روایات بتاتی ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے حضرت امام ابو حنیفہ کو عہدہ قضا پیش کیا، لیکن آپ نے معذرت چاہی تو وہ اپنے مشورے پر اصرار کرنے لگا۔ چنانچہ آپ نے صراحتاً انکار کر دیا اور قسم کھا لی کہ وہ یہ عہدہ قبول نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے 146 ہجری میں آپ کو قید کر دیا گیا۔ امام صاحب کی علمی شہرت کی وجہ سے قید خانے میں بھی تعلیمی سلسلہ جاری رہا، اور امام محمد جیسے محدث و فقیہ نے جیل میں ہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے تعلیم حاصل کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مقبولیت سے خوف زدہ خلیفہ وقت نے امام صاحب کو زہر دلوا دیا۔ جب امام صاحب رحمہ اللہ کو زہر کا اثر محسوس ہوا تو سجدہ کیا اور اسی حالت میں وفات پا گئے۔ تقریباً 50,000 افراد نے نماز جنازہ پڑھی، بغداد کے خیزران قبرستان میں دفن کیے گئے۔
375 हिजरी में इस कब्रिस्तान के करीब एक बड़ी मस्जिद जामिउल इमाम उल आज़म तामीर की गई जो आज भी मौजूद है। गर्ज 150 हिजरी में सहाबा और बड़े बड़े ताबईन से रिवायत करने वाला एक अजीम मुहद्दिस व फ़क़िया दुनिया से रुखसत हो गया और इस तरह सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के खौफ से काजी के ओहदे को कबूल ना करने वाले ने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया ताकि खलीफा वक्त अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई ऐसा फ़ैसला ना करा सके जिससे मालिक हकीकी नाराज़ हो। दोस्तों, तारीख़ी रिवायात बताती हैं हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के इंतकाल के बाद आपके शागिर्दों ने हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के कुरान व हदीस व फ़िक़्ह के दरूस को किताबी शक्ल देकर उनके इल्म के नफ़े को बहुत आम किया। ख़ासकर जब आपके शागिर्द काजी अबू यूसुफ अब्बासी हुकूमत में काजी अल क़ज़ा के ओहदे पर फाइज हुए तो उन्होंने कुरान व हदीस की रोशनी में इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के फ़ैसलों से हुकूमती सतह पर आवाम को मुतारिफ़ कराया। चुनांचे चंद ही सालों में फ़िक़्ह हनफ़ी दुनिया के कोने कोने में राइज हो गया और उसके बाद ये सिलसिला बराबर जारी रहा, हत्ता कि अब्बासी उस्मानी हुकूमत में मज़हब अबी हनफिया को सरकारी हैसियत दे दी गई। चुनांचे आज 1400 साल गुजर जाने के बाद भी तकरीबन 75% उम्मत मुसलमा इस पर अमल पैरा है और अब तक उम्मत मुसलमा की अक्सरियत इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह की कुरान व हदीस की तफसीर व तशरीह और वजाहत व बयान पर ही अमल करती चली आ रही है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के मुसलमानों की बड़ी अक्सरियत जो दुनिया में मुस्लिम आबादी का 60% से ज़्यादा है, इसी तरह तुर्की और रूस से अलग होने वाले ममालिक नीज़ अरब ममालिक की एक जमात कुरान व हदीस की रोशनी में इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ही के फ़ैसलों पर अमल पैरा है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के मकबरे को मुनव्वर फरमाए और हमें उनकी तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।